بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز ہیراقل کو اطلاع دی گئی کہ انطاکیہ سے اس کا ایک جرنیل راستین آیا ہے۔ ہیراقل اچھل کر اٹھا اور خود دوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے سامنے اس کا ایک جرنیل راستین کھڑا تھا، لیکن اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے وہ کھڑا ہونے کے قابل نہیں تھا۔ ہیراقل کو دیکھ کر اس نے رومی انداز سے سلام کیا، لیکن بڑی مشکل سے اس نے اپنا بازو اوپر اٹھائے۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد تھا، جیسے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہ بچا ہو۔ کیا تم زخمی ہو راستین؟ ہیراقل نے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں قیصر روم، راستین نے تکھی ماندی آواز میں جواب دیا۔ جسم پر کوئی زخم نہیں، دل بری طرح زخمی ہے۔ ہیراقل نے دربان کو حکم دیا کہ راستین کو سہارا دے اور اندر لے جا کر بٹھا دے۔ وہاں محافظ دستے کی کچھ آدمی بھی موجود تھے۔ سب دوڑ آئے اور راستین کو سہارا دینے لگے، لیکن اس نے ان کے ہاتھ جھٹک ڈالے اور سر جھکائے قدم گھسیٹتا کمرے میں گیا اور گرنے کے انداز سے بیٹھ گیا۔ ہیراقل نے سب سے پہلے شراب پیش کی اور پھر دربان کو بلا کر کہا کہ کھانے کے لیے کچھ لے آئے۔ ہیراقل اسے چپ چاپ دیکھ رہا تھا، جیسے اس سے کچھ پوچھنے سے ڈر رہا ہو۔ یہ تو اس نے محسوس کر لیا تھا کہ راستین کوئی اچھی خبر نہیں لایا۔ قیصر روم، راستین نے شراب کے چند گھونٹ پی کر کہا، انطاکیہ ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ ہیراقل کا رد عمل یہ تھا کہ وہ منہ کھولے کچھ دیر راستین کے منہ کو دیکھتا رہا۔ بیشتر اس کے کہ آپ اس شکست کی ذمہ داری مجھ پر یا میرے ساتھی جرنیلوں پر عائد کریں۔ میری پوری بات سن لیں۔ راستین نے کہا، میں ان مسلمانوں کی بہادری کا قائل ہو گیا ہوں۔ ان کی تعداد ہماری نسبت بہت ہی تھوڑی تھی اور ہماری فوج اتنی زیادہ تھی کہ میں صحیح گنتی نہیں بتا سکتا، کیونکہ ہر طرف سے ہماری فوج بھاگ بھاگ کر انطاکیہ آ رہے تھے۔ میں مان نہیں سکتا کہ مسلمانوں کو معلوم نہ تھا کہ انطاکیہ میں اتنی زیادہ فوج ہے، اور انطاکیہ کی دیوار دفاعی لحاظ سے اس قدر مضبوط شہر ہے کہ اسے کوئی بیرونی حملہ آور سر نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کو تمام احوال و کوائف معلوم تھے، پھر بھی وہ حملے کے لیے آ رہے تھے۔ کیا تم لوگوں نے میرے حکم پر عمل نہیں کیا تھا؟ ہیراقل نے غصیلی آواز میں کہا، میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ مسلمان انطاکیہ کی طرف پیش قدمی کریں تو انہیں انطاکیہ تک پہنچنے ہی نہ دیا جائے اور فوج کو باہر نکال کر ان پر حملہ کر دیا جائے، اور پھر پہاڑوں اور چٹانوں سے پورا فائدہ اٹھایا جائے۔ ہاں قیصر روم، راستین نے کہا، ہم نے آپ کے حکم پر ہی عمل کیا تھا۔ جو ہی ہمیں اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا لشکر انطاکیہ کی طرف آ رہا ہے تو ہم نے فوراً اپنی فوج کو تیار کیا اور اسے باہر لے آئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہاڑوں کے درمیان ایک کشادہ میدان ہے۔ ہم نے اپنی فوج کو جنگی ترتیب میں کر کے اس میدان میں کھڑا کر دیا۔ انطاکیہ کی طرف جانے کے لیے اسی میدان سے گزر کر جاتے ہیں۔ اس کے ارد گرد اونچی نیچی پہاڑیاں ہیں۔ مسلمان جب ہمارے سامنے اس میدان میں آئے تو ہم بہت خوش ہوئے کہ ان کی تعداد اس سے بہت ہی تھوڑی تھی جو ہم سمجھ رہے تھے۔ میرے ساتھی جرنیلوں نے کہا کہ عربی مسلمان جاہل لوگ ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ انطاکیہ میں ہم نے کتنی فوج اکٹھا کر رکھی ہے۔ میں ذاتی طور پر انہیں جاہل نہیں سمجھتا تھا، لیکن یہ خوشی ہوئی کہ وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ انہیں اسی میدان میں کچل دینا مشکل کام نہیں تھا۔ ہم نے یہ چال چلی کہ درمیان والے دو دستوں کو حملے کا حکم دیا اور ساتھ ہی اپنے دونوں پہلوؤں کے دستوں کو پیغام دیا کہ وہ دائیں اور بائیں سے مسلمانوں کے پیچھے چلے جائیں
اور انہیں گھیرے میں لے لیں، لیکن مسلمان ہمارے دستوں کا حملہ برداشت نہ کر سکے اور وہ لڑتے لڑتے پیچھے ہی پیچھے ہٹتے گئے۔ ہم نے ان پر دباؤ اور زیادہ کر دیا اور ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ وہ پہاڑوں کے اندر چلے گئے اور ہمارے دستے ان کے سر پر سوار رہے۔ مسلمان دراصل بھاگنے کی کوشش میں تھے۔ جب ہمارے زیادہ سے زیادہ دستے پہاڑوں کے اندر چلے گئے تو ہم سمجھے کہ مسلمانوں نے ہمیں ایک جال میں پھانس لیا ہے جس سے ہم آسانی سے نکل نہیں سکیں گے۔ انہوں نے چال یہ چلی کہ تھوڑی تھوڑی نفری کے 3-4 دستے ہمارے سامنے کیے اور پسپائی کا تاثر دیتے ہوئے وہ پیچھے ہٹے اور ہم نے زیادہ سے زیادہ فوج ان کے پیچھے پہاڑیوں میں بھیج دی اور نعرے لگوائے کہ ایک بھی مسلمان یہاں سے زندہ واپس نہ جائیں۔ مسلمانوں نے پہاڑیوں کے ڈھلانوں پر اور گھنے درختوں پر تیر انداز اور برچیاں پھینکنے والے آدمی چھڑا رکھے تھے۔ ہمارے آگے پسپا ہونے والے دستے تو ادھر ادھر ہو گئے، لیکن ہم پر تیروں اور برچیوں کا جو می برس پڑا اس نے ہماری فوج میں سے کسی خوش قسمت کو ہی باہر نکلنے دیا ہوگا۔ ہمارے کسی جرنیل نے گھبرا کر یہ احمقانہ کام کیا کہ باقی ماندہ فوج کو بھی مسلمانوں کے پیچھے پہاڑیوں کے اندر بھیج دیا۔ ہم بڑی مشکل سے ان پہاڑیوں میں سے نکلے۔ ہماری تنظیم اور ترتیب تباہ ہو چکی تھی اور سپاہی اپنے اپنے طور پر وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم یہ لڑائی ہار چکے تھے، لیکن ہم انطاکیہ ان مسلمانوں کو کسی قیمت پر بھی نہیں دینا چاہتے تھے۔ ہم جتنے سپاہی اکٹھا کر سکے وہ کیے۔ جب ہم قلعے کے دروازے پر پہنچے تو تمام دروازے اندر سے بند تھے۔ بہت شور شرابہ کیا کہ دروازے کھول دو، لیکن دیواروں کے اوپر سے ہم پر تیروں کی بوچھاڑ آنے لگی۔ تب پتہ چلا کہ مسلمان شہر میں داخل ہو چکے ہیں اور دروازے انہوں نے بند کیے ہیں، تو انطاکیہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ ہرقل نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا اور راستین کے جواب کا انتظار کیے بغیر بولا، یہی تو ایک مضبوط قلعہ ہمارے پاس رہ گیا تھا۔ یہ تمہارے نالائقی کا نتیجہ ہے، تم سب بزدل ہو گئے ہو۔ میرے 2 ساتھی جرنیل مارے گئے ہیں اور تیسرا شدید زخمی ہو گیا ہے، راستین نے کہا۔ میں جانتا تھا کہ آپ شکست کا الزام ہمارے ہی منہ پر تھوپیں گے۔ میں نے پہلی عرض کی ہے کہ میری پوری بات سن لیں۔ میں بھی جانتا ہوں کہ آپ کا قہر اور عذاب مجھ پر کس طرح گرے گا، لیکن میں شکست کی جو وجوہات ہیں وہ ضرور بتاؤں گا۔ آپ کے حکم سے ہم نے شہر سے باہر آ کر مسلمانوں کو روکا۔ آپ کہتے تھے کہ مسلمان انطاکیہ کا محاصرہ نہ کر سکیں، کیونکہ محاصرہ ہو گیا تو انطاکیہ کی ساری فوج اندر ہی بند ہو جائے گی اور نہ جانے محاصرے میں کتنا عرصہ گزر جائے گا۔ آپ نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں۔ اتنے مضبوط قلعے سے باہر آ کر لڑنا ہماری حماقت تھی اور اس کی ہمیں بڑی سخت سزا ملی۔ کیسر روم لڑائی ہارنے کا ایک اور پہلو بھی ہے جسے ہم ہمیشہ نظر انداز کرتے رہے۔ اس کا تعلق شہری لوگوں کے ساتھ ہے۔ آپ نے ان پر اس قدر زیادہ ٹیکس اور دیگر محصولات عائد کر دیے تھے جو لوگوں کی برداشت سے باہر ہو گئے تھے۔ پھر آپ نے مذہب میں بھی دخل اندازی کی۔ اتنا بڑا ملک ہماری سلطنت میں سے نکل گیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو اس کا کتنا زیادہ صدمہ ہوگا۔ میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان وجوہات سے آگاہ اور خبردار کر دوں جنہوں نے آج یہ روز بد دکھایا ہے۔ ایک تو یہ ٹیکس وغیرہ تھے جن سے لوگوں میں سے یہ بات پھیلی کہ بادشاہ اور اس کے جرنیل اور سارے کا سارا شاہی خاندان لوگوں کو بھوکا رکھ کر اپنی عیاشی کے اخراجات پورے کر رہا ہے۔ یہاں کے مقامی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی دولت روم جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے خود دیکھا ہے کہ روم کے جو شہری یہاں بسلسلے کاروبار یا سرکاری اعمال بن کر آئے ہیں وہ اپنے آپ کو یہاں کے لوگوں کے بادشاہ سمجھتے ہیں۔ میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں، ہرقل نے جھنجھلا کر کہا۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تمہیں شہریوں سے کوئی تعاون نہیں ملا، نہ کوئی مدد ملی ہے۔
بات جلدی کرو، لمبی لمبی باتوں کا وقت نہیں ہے، ہمیں سوچنا ہے اب کیا ہوگا اور ہم کیا کریں۔ صرف یہ بات نہیں کہ شہریوں سے ہمیں مدد نہ ملی، راستین نے کہا۔ شہری ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اگر ہم محاصرے میں لڑتے تو یہ شہری باغی ہو کر شہر کے دروازے کھول دیتے۔ میں تو شہر کے باہر ہی تھا، اندر جانے کا موقع نہ ملا تو ادھر کا رخ کر لیا۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انطاکیہ کے لوگوں نے مسلمانوں کا پرتپاک استقبال کیا ہوگا، حالانکہ ان میں مسلمان کوئی بھی نہیں۔ لوگ ٹیکسوں اور شاہی خاندان کی عیاشیوں کا ذکر کرتے ہیں، میں ان کی رگوں سے خون بھی نہ چھوڑوں گا، ہرقل نے کہا۔ راستین نے کہا، اگر آپ آج میری رگوں میں سے بھی خون نہ چھوڑ لیں اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا کر باہر پھینک دے تو بھی میں وہ حق بات کہنے سے گریز نہیں کروں گا۔ بادشاہوں کے حضور ان کی تعریفیں اس لیے کی جاتی ہے تاکہ وہ خوش رہیں اور انعام و اکرام سے نوازتے رہیں۔ مجھ سے آپ خوش نہ ہوں، ناراض ہو جائیں، لیکن میں آپ کا ایک جرنیل ہوں، آپ نے مجھے بڑی اونچی حیثیت بھی دی ہے اور اجرت بھی دل کھول کر دی ہے۔ میرا فرض ہے سلطنت روم کی حفاظت اور پھیلاؤ، لیکن میں شکست کار آ گیا ہوں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحابہ کرام کی نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین والسلام۔